آپ کوئی بھی پروڈکٹ لیں، چاہے وہ ٹینجیبل ہو چاہے انٹینجیبل ہو، چاہے وہ کوئی سروس ہو یا کوئی سافٹ ویئر ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے جو ہے وہ کارپوریٹ کوئی آپ کا ایسٹ ہو، فکس ایسٹ ہو، اس میں آپ کو ہمیشہ ڈر ہی ہوتا ہے کہ وہ پرفارم کرتے کرتے خراب نہ ہو جائے. یعنی آپ نے پیریوڈیکل مینٹیننس بھی کرنی ہے، اس سینس میں کہ آپ نے ہر ہفتے آنا ہے اور آپ نے اس کا معائنہ کرنا ہے، صفائی کرنی ہے وغیرہ. اور اگر کوئی چیز خراب ہو گئی ہے تو آپ جو اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے. اگر کوئی پروڈکٹ چینج ہونی بھی ہے، اگر کوئی ریپلیسمنٹ ہونی بھی ہے، تو کون سی کوانٹٹی اور کون سی کوالٹی سے کس رینج کی پرائس سے چینج ہوگی. اور اگر جو ہم اس کی جو مینٹیننس کریں گے تو اس میں ہماری مینٹیننس کا اسکوپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سروس انڈسٹری کے اندر ایک بہت ہی ایمرجنٹ ٹرینڈ ہے اور ایک بہت ہی چلتا ہوا کاروبار ہے مینٹیننس سروس کانٹریکٹ، جس کے اوپر باقاعدہ کمپنیاں وجود میں آ چکی ہیں اور اس کو باقاعدہ سروس انڈسٹری میں ایک بڑا سائز میں یہ اس کی انڈسٹری کا ریونیو ہوتا ہے اور اس پر یہ باقاعدہ اس کے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. اور درحقیقت ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ لیں، چاہے وہ ٹینجیبل ہو چاہے انٹینجیبل ہو، چاہے وہ کوئی سروس ہو یا کوئی سافٹ ویئر ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے جو ہے وہ کارپوریٹ کوئی آپ کا ایسٹ ہو، فکس ایسٹ ہو، اس میں آپ کو ہمیشہ ڈر ہی ہوتا ہے کہ وہ پرفارم کرتے کرتے خراب نہ ہو جائے. اب ہم اس وقت کہاں اس کی مینٹیننس دیکھیں گے، کہاں اس کو ریپیئر کرائیں گے. اب اگر وہ پروڈکٹ کا کوئی پارٹ خراب ہو گیا ہے تو جینوئن پارٹ کہاں سے ملے گا. تو ہمیں ہر دفعہ یہ اوتھینٹک کوئی سروس ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو اس کے لیے کمپنیاں وجود میں آ جاتی ہیں جو کہ آپ سے ایک فریکوینٹلی یعنی ایک پیریوڈک ایگریمنٹ کر لیتی ہیں. زیادہ تر سال بھر کا ہوتا ہے کہ آپ سے ہم نے ایگریمنٹ کر لیا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کی مینٹیننس اب ہماری ذمہ داری ہے. اب اس کے اندر 3 طرح کی صورتیں پائی جاتی ہیں. ایک یہ کہ جن کو عربی میں ہم کہتے ہیں العقود، بائی دا وے اس سروسز کا نام ہے العقود الشرعیہ، اور اس کی 3 صورتیں: العقود الشرعیہ، الوقائیہ یعنی پریونٹیو مینٹیننس، یعنی جس کے اندر وہ کمپنی آپ سے یہ ایگریمنٹ کرتی ہے کہ آپ کے پاس جو اے سی لگے ہیں، فار ایگزامپل آپ کی فیکٹری میں 300 اے سی لگے ہوئے ہیں، تو ہم 300 اے سی کو ہم ہر ہفتے جمعے کے دن آ کر آپ کی اے سی کا معائنہ بھی کریں گے اور آپ کی اے سی کا ہم اگر سروس ریکوائرڈ ہوگی سروس کر دیں گے. اگر اس میں گیس نکل چکی ہوگی گیس ڈال دیں گے. اگر اس میں جو ہے وہ صفائی کی ضرورت ہوگی صفائی کر دیں گے. یعنی ہم جو ہے آپ کی اس کی 360 ساری سروسز ہم آپ کو دے دیں گے. اور اس میں چونکہ پریونٹیو اسٹیج میں کہ خراب ہونے سے پہلے اس کا معائنہ کیا جا رہا ہے، تو یہ سروس کیا لینا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سروس لینا اس لیے جائز ہے کہ اس کے اندر یہ ایک باقاعدہ ایک طرح کا اجارہ پایا جا رہا ہے، یعنی ایک طرح کی لیزنگ اور ہائرنگ پائی جا رہی ہے، جس کے اندر آپ جو اس کی جو کمپنسیشن وہ بھی معلوم ہے، یعنی آپ نے اس کی مہینے کی یا ویکلی یا سالانہ کوئی پیمنٹ طے کی ہوئی ہے، اور اس میں اس کا جو معقود علیہ یعنی جو کانٹریکٹ جس چیز پر ہو رہا ہے، جو کہ اس کا فنکشن ہے، وہ بھی معلوم ہے. آپ کہیں گے کہ تھوڑا بہت تو اس میں ایمبیگوٹی ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ گیس بھرنے کی ضرورت پیش آئے نہ پیش آئے، ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ اس کا صفائی کی ہر ہفتے ضرورت ہو نہ ہو، لیکن یہ بہت مائنر ایمبیگوٹی ہے. یہ جب آپ نے ساری طرح کی سروسز اس کے حوالے کر دی اور آپ نے اسکوپ ڈیفائن کر دیا ہے، اور یہ بھی باقاعدہ ان ایگریمنٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کون سی سروسز اس ایگریمنٹ کے اسکوپ میں شامل نہیں ہے، یعنی کس چیز کے پیسے دیے جا رہے ہیں اور کس چیز کے نہیں دیے جا رہے. اور جب کہ خاص طور پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں ٹائم ڈیوریشن اور وزٹ طے ہو جاتا ہے، کیونکہ اب ہم اگر جو بھی کام میں تھوڑی سی ایمبیگوٹی بھی ہو، لیکن ٹائم میں اور وزٹ میں ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ آپ نے ہر ہفتے جمعے کے دن شام میں 6 بجے آنا ہے جبکہ آفس بند ہوگا ویکینڈ کے لیے، تو آپ نے آ کے اس کی سروس کر کے جانا ہے. تو چونکہ آپ کا وزٹ بھی معلوم ہے اور اب آپ کا جو جس چیز کے پیسے دیے جا رہے ہیں گویا کہ وہ وزٹ ہو گیا، تو وزٹ بھی معلوم ہے، تو اس لیے اگر اس کی سروسز میں تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، اور وہ کیونکہ وہ لیڈنگ ٹو ڈسپیوٹ نہیں ہے، مفضی الی النزاع نہیں ہے، تو اس لیے یہ سروسز لینا جائز ہے، بشرطے کہ وزٹ طے ہو، بشرطے کہ کمپنسیشن طے ہو، بشرطے کہ جو ہے نا اس میں اسکوپ ڈیفائن ہو، اور بشرطے کہ جو ہے نا اگر کوئی پارٹس اس کے اندر ریپلیس ہونے کی یعنی
چونکہ یہ جو سروسز ہوتی ہیں یہ ود پارٹ بھی ہوتی ہیں اور وداؤٹ پارٹ بھی ہوتے ہیں. ود پارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اسکوپ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ اگر یہ مائنر پارٹس اگر جو ہے وہ خراب ہوں گے تو آپ جو کاؤنٹر پارٹی ہے, جو سروس پرووائڈر ہے, وہ اپنی پاکٹ سے اس کو چینج کر دیں گے. اور اگر کچھ میجر پارٹ ہوتے ہیں تو ان کو الگ سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ پارٹس کمپنی کسٹمر جو ہے نا اپنی پاکٹ سے یہ اکوپمنٹ چینج کرے گا. تو یہ ود پارٹ ہو یا وداؤٹ پارٹ ہو, دونوں طرح سے یہ پریونٹیو مینٹیننس یہ جائز ہے اور کرانی بھی چاہیے کہ انسان کو اپنے ایسٹس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہے. دوسری صورت ہوتی ہے جو کہتے ہیں العقود الصناعیہ العلاجیہ, یعنی وہ پریونٹیو نہیں ہوتی بلکہ وہ ریپیئر مینٹیننس جبکہ کوئی خرابی ہو جائے اس کے بعد ہوتی ہیں. یعنی اس میں اس طرح کا کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ بھائی فار ایگزامپل ہم اسی کی بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے 300 اے سی ہیں اور ہم نے یہ مینٹیننس کی کہ آپ جو ہے وزٹ نہیں کریں گے, آپ کو کوئی ہر دفعہ آ کے صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اس کو اوور سی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پیریوڈیکل مینٹیننس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو جو ہے وہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب بھی اے سی خراب ہوں گے ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے اور آپ نے آ کر اس کی خرابی کو دور کرنا ہوگا. اب اگر ہو سکتا ہے کہ یہ خرابی پورے سال میں پائی جائے, ہو سکتا ہے ایک اے سی میں پائی جائے, ہو سکتا ہے 300 اے سی میں پائی جائے, اور ہو سکتا ہے ایک اے سی میں بھی نہ پائی جائے. تو یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ شرعن اس کے اندر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. لیکن ان سوال اٹھنے سے پہلے ہم تیسری قسم کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ ان دونوں کا ہائبرڈ ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر آپ پریونٹیو بھی ہوتے ہو اور آپ اس کے اندر جو ریپیئر کی آفٹر دا میل فنکشن دونوں ہوتی ہے. یعنی آپ اس میں کلب کرتے ہیں کہ آپ نے اس 300 اے سی کی آپ نے مینٹیننس کرنی ہے ہولسٹک, یعنی آپ نے پیریوڈیکل مینٹیننس بھی کرنی ہے اس سینس میں کہ آپ نے ہر ہفتے آنا ہے اور آپ نے اس کا معائنہ کرنا ہے, صفائی کرنی ہے وغیرہ, اور اگر کوئی چیز خراب ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے. تو اس صورت کے اندر یہ دونوں سروسز موجود ہیں. تو چونکہ یہاں پر ایک حد تک کلیئرٹی پائی جا رہی ہے, ایمبیگیوٹی بہت زیادہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو وزٹ تو طے ہے کہ آپ نے کتنا آنا ہے اور ان وزٹس میں کتنا وقت دینا ہے اور اس کا اسکوپ بھی ڈیفائنڈ ہے. صرف تھوڑی سی ایمبیگیوٹی یہ پائی جا رہی ہے کہ وہ پارٹ خراب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ پروڈکٹ بھی یعنی جو ہائبرڈ ہے جس کے اندر پریونٹیو بھی ہے اور آفٹر دا میل فنکشننگ اس کی ریپیئر بھی ہے اور ریپلیسمنٹ بھی ہے, یہ بھی جائز ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کی ایمبیگیوٹی کم سے کم پائی جا رہی ہے اور آپ نے وزٹ ڈیسائیڈ کر لی ہے جس کی وجہ سے جو سروس ہے اس کا جو کمپنسیشن ہے وہ کس کے اگینسٹ دی جا رہی ہے, اس کے وزٹ کے اگینسٹ دی جا رہی ہے کہ وہ باؤنڈ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو اس نے ان اوقات میں آ کر اس کمپنی کو وزٹ کرنا ہے. تو وزٹ کرنے کے اگینسٹ میں ہم کمپنسیشن دے رہے ہیں. لیکن جو تیسری قسم جو ہم نے ابھی اس سے پہلے بتائی وہ یہ تھی کہ جو دوسری قسم تھی کہ آپ پیورلی صرف اور صرف جو ہے وہ علاجیہ, یعنی آپ صرف اور صرف جو ہے نا پوسٹ پریونٹیو کچھ نہیں کر رہے بلکہ پوسٹ اس کی میل فنکشننگ کے, پوسٹ اس کی جو ہے خرابی کے یعنی خراب ہونے کے بعد کی آپ اس سے سروسز لے رہے ہیں کہ اگر اس پیریڈ کے اندر خرابی آئی تو آپ اس کو ٹھیک کریں گے, ادروائز یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو کم ٹو آور کمپنی اور آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو بہت ہی ایمبیگیوٹی ہو گئی اور حدیث شریف میں بیع الغرر یعنی غرر یعنی انسرٹین اور ایمبیگیوٹی والے معاملات کو کرنے کو منع کیا گیا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کے آئے ہیں وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یا پارٹیز کے درمیان جھگڑا نہ ہو. اب اس میں غرر میں ایمبیگیوٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جھگڑا ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم نے تو آپ کو اتنے پیسے دیے لیکن آپ کو تو ایک بھی وزٹ نہیں بنا, اور یا دوسری پارٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ اس کا 2-3 اے سی خراب ہو جائیں گے, یہ تو 300 اے سی خراب ہو گئے اور ہمیں تو انہی کم پیسوں کے اندر یہ سروسز دینی پڑ رہی ہیں. تو یہ ایمبیگیوٹی ہے. تو بہت سے فقہاء کرام تو اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں, لیکن دارالعلوم کراچی کا جو ہمارے پاس فتویٰ ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی بھی 2 صورتیں ہیں. یعنی اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ پروڈکٹ جس کی آپ یہ سروس کرنا چاہ رہے ہیں, مینٹیننس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کیسی ہے. اگر وہ پروڈکٹ ایسی ہے کہ اس کی نارمل پریکٹس یہی ہے اور اس کی ٹینڈنسی یہی ہے اور پیٹرن یہی ہے کہ اس پیریڈ کے اندر وہ چیز خراب ہو ہی جاتی نارملی, تو اس صورت کے اندر چونکہ ظن غالب یہی ہے کہ وہ چیز خراب ہو جاتی ہے اور ظن غالب کو یقین کا درجہ ہم دے دیتے ہیں شریعت کے بعد معاملات کے اندر, تو ہم نے دیکھا کہ اس میں امکان زیادہ یہی ہے کہ اس پیریڈ میں خراب ہوگی ہی ہوگی.
اور اس کے بعد ہم نے اس کی تھوڑی سی رینج بھی دریافت کر لی کہ اگر یہ خراب ہوتی ہے تو کتنے حد تک والی خرابی کو ہم کور کریں گے اس مینٹیننس سروس کے اندر، اور کتنی حد تک کی خرابی کو کور نہیں کریں گے۔ اگر کوئی پروڈکٹ چینج ہونی بھی ہے یا اگر کوئی ریپلیسمنٹ ہونی بھی ہے تو کون سی کوانٹٹی اور کون سی کوالٹی سے کس رینج کی پرائس سے چینج ہوگی، اور اگر جو ہم اس کی جو مینٹیننس کریں گے تو اس میں ہماری مینٹیننس کا اسکوپ کیا ہوگا۔ تو اگر یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ ہو جائیں تو اس کی گنجائش ہوتی ہے ان پروڈکٹس کے لیے جن پروڈکٹس میں خرابی ہونے کے چانسز ظن غالب ہو یا میجر چانسز ہوں۔ لیکن جن پروڈکٹس کے اندر خراب ہونے کے چانسز میجر نہ ہوں بلکہ 50-50 ہے، یا تو وجود بھی ہو سکتا ہے یا عدم بھی ہو سکتا ہے، یعنی یا تو وہ چیز خراب ہو سکتا ہے پورے سال میں ہو اور ہو سکتا ہے پورے سال بالکل بھی نہ ہو، تو ایسی پروڈکٹس کے لیے مینٹیننس سروس کانٹریکٹ کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایمبیگیوٹی اور غرر پایا جاتا ہے جو کہ شریعت میں بہت سختی سے منع ہے۔ اور جو پہلی پروڈکٹ تھی جن کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ زیادہ تر چانسز ہیں کہ خرابی پائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی اگر ہم پیریوڈیکل وزٹ ہی طے کر لیں کہ آپ اگرچہ آپ کی ذمہ داری کے خراب ہونے کے بعد اس کو چینج کرنا ہے، لیکن آپ احتیاطاً جو ہے وہ ہر مہینے وزٹ کر کے دیکھ لیا کریں تاکہ بڑے خرابی سے پہلے ہم اس چھوٹی خرابی کو دور کر سکیں۔ تو اس صورت میں تو بے غبار صورت ہے، بالکل جائز ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے جو اصل سروسز کے پیسے دے رہے ہیں وہ تو وزٹ کے پیسے دے رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عقود الصیانہ یعنی مینٹیننس سروس کانٹریکٹ اگر جو ہے وہ اس کے اندر وہ اگر جو ہے وہ پریونٹیو ہو اور اس میں پیریوڈیکل وزٹس ہوں تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر ہائبرڈ ہے یعنی وہ پریونٹیو بھی ہے یعنی پری میل فنکشن بھی ہے اور پوسٹ میل فنکشن بھی ہے اور دونوں اس میں شامل ہیں اور اس کے بھی وزٹ ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے وزٹ طے نہیں ہے اور اس میں جو ہے نا وہ صرف پوسٹ میل فنکشن کے اور اس کی خرابی کے بعد کی ہی اس کے اندر مینٹیننس سروس ہے، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ ایسی پروڈکٹس کی ہیں جن کا خراب ہونا غالب گمان ہے تو ان پروڈکٹس کی بھی یہ عقود الصیانہ یعنی مینٹیننس سروس جائز ہے، کانٹریکٹ جائز ہے۔ اور اگر ایسے پروڈکٹ ہے جن کا خراب ہونا نہ ہونا عرف کے مطابق پریکٹس کے مطابق کنفرم نہیں ہوتا ہے اور 50-50 ہے تو ان کا عقود الصیانہ یا مینٹیننس کانٹریکٹ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے کچھ مسائل سیکھے عقود الصیانہ کے اوپر مینٹیننس سروس کانٹریکٹ کے۔ تو جو حضرات اس فیلڈ کو لے کے چل رہے ہیں یا وہ اس کے بینیفیشری ہیں یعنی اپنی کمپنی میں اپنی گاڑی لی ہے اس کی مینٹیننس ہو رہی ہے، اگر آپ کے آفس میں کوئی فوڈ پروڈکٹس ہیں اور آپ FMCG ہیں یا کوئی بھی ایسی سروس ہے جو کنٹامینیٹ ہو سکتی ہے تو آپ نے پیسٹ انسپیکشن کی کوئی کمپنی سے ہائر کیا ہوا ہے، یا آپ نے جو ہے وہ جیسے میں نے کہا ایڈمن ہے تو آپ نے جو ہے وہ صفائی ستھرائی کی، یا آپ کے پاس جو آپ نے AC ہیں ان کی آپ نے جو ہے وہ مینٹیننس کے لیے کوئی کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، یا آپ نے جو ہے وہ اپنی کمپنی میں جو مشینری ہے اس کی پیریوڈیکل مینٹیننس کے لیے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، تو واٹ ایور دا ریزن تو آپ اگر ان کو سروسز کو حاصل کر رہے ہیں تو ان شریعہ گائیڈ لائنس کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں۔